الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربیع الاول کے سلسلے میں سیرت کے ٹاپک پہ کچھ باتیں کل کی تھیں، اور آج ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور آپ کی وفات مبارکہ کے بارے میں ہے۔ تو میلاد کے بارے میں کچھ احادیث کو کل بیان کیا تھا، اور آج ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی قبروں پر زیارت کر کے واپس پہنچے تھے گھر کہ آپ کی طبیعت ناساز ہونے لگی اور آپ کو بخار نے آ لیا۔ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، آپ نے فرمایا کہ ازواج کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات کو جمع کیا گیا اور آپ نے ان سے اجازت مانگی کہ میں عائشہ کے کمرے حجرے میں جانا چاہتا ہوں، تمہاری اجازت ہے؟ آپ نے اجازت سب سے حاصل کی، اور پھر حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس انہوں نے آپ کو کندھوں سے سہارا دے کر وہاں پہنچایا۔ پسینے بہت بہہ رہے تھے، 6 مسکیے پانی کے آپ پر ڈالے گئے تو آپ کی طبیعت سنبھلی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں زیادہ شور ہو رہا ہے، صحابہ میں سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے سلسلے میں آپ فرمایا مجھے وہاں لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ میرے اصحاب، تم میری موت کے بارے میں خوف زدہ ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہمیں پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میری اور تمہاری ملاقات دنیا نہیں ہے، حوض کوثر ہے، اور دیکھو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور مجھے تم پہ ڈر ہے کہ تم مال دولت میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو گے جیسا پہلی امتیں کرتی تھیں، نماز کا بہت خیال کرو۔ اور پھر کہا عورتوں کا، اپنی خواتین اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور وہ فرمایا کہ ایک بندے نے اللہ نے اس کو چوائس دی ہے کہ وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ پسند کر لے یا دنیا میں رہنا پسند کر لے، تو اس اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کے پاس جانا پسند کر لیا ہے۔ اصحاب رسول میں سے کوئی یہ بات تو نہ سمجھا، لیکن اس بات کو حضرت ابوبکر صدیق فوراً سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میں ہم کو آپ پہ قربان، ہم قربان، میں قربان۔ اور پھر فرماتے تھے ہمارے والدین آپ پہ قربان، ہماری مائیں آپ پہ قربان، ہمارے بچے آپ پہ قربان، ہمارے مال اولاد سب کچھ آپ پہ قربان ہے یا رسول اللہ، ہے یا رسول اللہ، اور روتے تھے۔ اور حضور نے، صحابہ پریشان تھے کہ حضور کی بات کو کاٹ کر انہوں نے یہ اپنی بات کیوں شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا اس کو ابوبکر صدیق کو کچھ نہ کہو، ان کے میرے اوپر بہت حقوق ہیں اور میں پورے نہیں کر سکا، اور اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ اور پھر آپ نے اس کو بٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل رو رہے تھے اور چیخ چلا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ چیزیں ذہن میں رکھو اور ان پہ عمل کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری تائید کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری نصرت کرے، جو میرے امتی یہاں نہیں ہیں ان تک میرا سلام پہنچا دو۔ اور پھر فرمایا اب مجھے حجرے کی طرف لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں لے جائے گا، تو فرمایا کہ اب تم باقی لوگ چلے جاؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے سینے پہ ٹیک لگا لی، اور آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور یہ جب جملے بولے تب اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جانے کو پسند کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت۔ محدثین نے اس پہ بحث کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی مدد چاہ رہے ہیں کہ موت کے مرحلوں پہ، اور پھر یہ کیفیتیں کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اما عائشہ کی گود میں تھا، اور آپ کا ہاتھ ڈھیلا ہو کے گرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بھی بوجھ آیا، تو بوجھ آیا، اما عائشہ سمجھ گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جسد مبارک کا بھاری ہو گیا ہے، رسول پاک کی روح پرواز کر گئی ہے اللہ کی طرف، اور پھر آپ نے بھاگ کر حجرے میں سے آواز لگائی، مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ ہو گئی ہے، رسول اللہ وفات پا گئے ہیں۔ تو صحابہ جو پہلے پریشان کھڑے تھے انہوں نے پھر آہوزاری شروع کر دی اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور پھر یہ کہ حضرت علی جہاں بیٹھے تھے یوں لگتا تھا کہ یہیں جامد ہو گئے ہیں اور ساکت ہو گئے، سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی ایسے ہاتھ ملنے لگ گئے جیسے کہ بچے ہاتھ ملتے ہیں۔ عمر فاروق نے تلوار کھینچ لی کہ جو یہ کہے گا کہ حضور فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا۔ نبی پاک بھی حضرت موسیٰ کی طرح اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ یہ ہے دوسرے تیسرے دن کی بات ہے۔ ان دوران میں حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی امامت کا حکم دیا تھا، اور پھر جس وقت آپ کی وفات مبارکہ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کہیں دوسری بیوی کے پاس سے وہاں سے گھوڑا بھگاتے ہوئے پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آئے، آپ کے سینے پہ سر رکھا، اپنا چہرہ اور آہوزاری کی اور روتے رہے، اور پھر یہ بولتے ہیں واہ خلیلہ، واہ اصفیہ، واہ حبیبہ، واہ نبیہ، آج جو تم پر یہ زندگی گزر گئی اس سے بھی اچھی آپ پہ آنے والی ہے، دو موتیں اللہ آپ پہ جمع نہیں کرے گا، بس یہی موت تھی، اور آپ کا چہرہ مبارک ماتھا چوما اور صحابہ کی طرف تشریف لائے، اور پھر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ سنو جو اللہ کے نبی کی پوجا کرتے تھے وہ یاد رکھو کہ نبی پاک فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لو کہ اللہ حی القیوم زندہ ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، ان کو یوں لگا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے ہیں، اور پھر تمام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے باتیں کیں، تسلیمات کی باتیں، اور اس سے اگلی باتیں انشاءاللہ کل کے ولاگ میں ہم بیان کریں گے کہ 5-6 منٹ کا ولاگ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔